مسلمانوں کو جیسے علماء کی ضرورت ہے اسی طرح ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے, انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, بشرطے کہ وہ انجینئر پھر اپنا ہی کام کریں. وہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے. تو ہر شعبے میں ترقی کی ضرورت ہے. تو اس لیے کوئی عالم بن رہا ہے تو وہ عالم بنے, کوئی انجینئر بن رہا ہے تو اسی کو اچھی طرح سے پڑھے وہ, اور اسی کو اپنا انسانیت کی خدمت اور یہ سوچ کے, پیسہ بھی یہ سوچ کے کماؤ کہ مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط ہوگا. سمجھتے ہو؟ میں تو جب تاجروں سے ملتا ہوں نا, ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ ارننگ ڈبل کرو. وہ کہتے ہیں آپ تو الٹی باتیں سکھا رہے ہو ہمیں. علماء کا تو یہ کام ہوتا ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ دنیا سے محبت ختم کرو. یہی ہوتا ہے نا. 1 کروڑ کما رہے ہو تو 50 لاکھ پہ آ جاؤ. کیا کرنا ہے 1 کروڑ کما کے؟ آپ کہہ رہے ہو 1 کروڑ کو کتنے کر دو, 2 کروڑ کر دو. تو یہ تو علماء والی بات تو نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی علماء کا کام ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنا. دنیا نکالنا یہ علماء کا کام نہیں ہے. محبت تو ہم نکالیں گے آپ کے دل سے انشاءاللہ. نہ 1 کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے اگر ہمارے ساتھ رہو گے. اللہ نے چاہا تو اللہ ہی نکالتا ہے, ہم کی ہماری کیا اوقات. تو محبت تو 1 کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. لیکن کماؤ گے 2 کروڑ. کماؤ گے کتنے؟ کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا؟ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دل سے نکالنا ہے, جیب سے نہیں نکالنی ہے. ٹھیک ہے. کشتی جو ہے نا, کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے. کشتی کے اندر پانی آ جائے تو ڈوب گئی. تو آپ نے پیسے کو جیب میں رکھنا ہے, دل کے اندر آنے نہیں دینا. جیسے متنبی نے اپنی معشوقہ کے بارے میں کہا تھا کہ میری معشوقہ کی جو محبت ہے دل کے اندر ہے, اور تمہاری جو ملامت ہے عشق اور محبت کے بارے میں جو لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں وہ ملامت دل کے باہر سے گھوم گھوم کے واپس چلی جاتی ہے, تو وہ گھستی نہیں اندر. تو چونکہ محبوبہ کی محبت دل کے اندر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے الٹ کر دینا ہے. پیسے کو دل کے باہر گھمانا ہے, دل کے اندر گھسنے نہیں دینا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پیسہ رکھیں بھی محبت بھی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ 1 کروڑ کو 2 کروڑ بھی بنائیں اور محبت بھی نہ کریں. بہت آسان ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو یار. 1 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے, 2 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ ارے 1 کروڑ کما کے کیا ہو جائے گا, پھر بھی مرے گا. جنہوں نے 2 1 1 ارب کمایا وہ بھی کپڑوں میں سڑ رہے ہیں, کیڑے کھا رہے ہیں ان کی لاشوں کو. کفن میں جیب تھوڑی ہوتی ہے. دل لگا کے کیا کرنا ہے بھائی. W11 ہے وہ آگے نا, W11 دوبارہ. بیٹھنے کی جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے پائیدان پہ پاؤں رکھ کے نکل جائیں گے, اگلا اسٹیشن ہے. تو پیسے سے محبت کر کے کیا کرنا ہے؟ کمانا کیوں ہے پھر جب محبت ہی نہیں کرنی؟ کمانا اس لیے ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ ہونے سے اسلام ترقی کرے گا, دین بھی محفوظ رہتا ہے. جب آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا, لوگ اکثر مالداروں کو فالو کرتے ہیں. دیکھو سارے فیشن ڈیفنس سے آتے ہیں. ڈیفنس والے اللہ نہ کرے, اللہ ان کو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اگر وہ نیکر پہننا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ فیشن کراچی میں غریب علاقوں میں بھی چڈی بنیان کا فیشن آ جائے گا کہ یار ڈیفنس کے لوگ پہنتے ہیں. بھائی ہوتا ہے نا, یہ انسانی فطرت ہے. وہ مالداروں کو کیا کرتا ہے, اس کو کیا ہو گیا, انسانی فطرت ہے کہ وہ دولت مند لوگوں کو فالو کرتا ہے. اب پہلے زمانے میں بڑے گھروں کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھی. جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا نا دولت مند, ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا. تو یہ پردہ فخر کی چیز تھا کہ بھئی یہ بہت اونچے گھرانے کی عورت ہے, یہ فل پردہ. اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا کپڑے خریدنے کے پیسے اتنے ہی کم ہو جائیں گے آپ کے پاس. جو پیسہ بہت ہے لہذا کپڑوں کے علاوہ ہر چیز پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ. جتنا پیسہ عورت کے پاس آئے گا کپڑے مختصر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب غریب عورتیں بھی پھر احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں, ماڈرن بننے کی کوشش کہ یار وہ اتنے اونچے گھرانے کی خواتین تو کپڑے نہیں پہنتی تو ہم کیوں پہنے, ہم تو غریب لگیں گے دیکھنے میں. یہ انسانی نیچر ہے, الٹا چلتا ہے آدمی. تو اس لیے اگر دولت, دینداروں کے پاس دولت ہوگی تو اسلام اس سے کیا ہوگا, مضبوط ہوگا. غریب آدمی اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے, اس کی نظر میں اسلام کی ایک عزت بیٹھ جائے گی. یہ ایک انسانی نیچر ہے, عزت بیٹھے گی. تو اس نیت سے پیسہ کماؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے پیسہ کماتا ہے, تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کہ میرے سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا, کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا, اتنا بڑا مقام ہے اس کا. تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے بھائی. پیسہ کیوں کما رہے ہو, نیت کیا ہے آپ کی؟ تو نیت یہ ہونی چاہیے مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط, مدرسوں پہ خرچ ہوگا, رشتہ داروں پہ خرچ ہوگا. رشتہ داری جوڑنے کا قرآن میں حکم ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس ایک برتن ٹوٹ گیا, کسی نے حکم دیا, ماں باپ نے حکم دیا اس کو بیٹا جوڑو, یہ کب ٹوٹ گیا اس کو جوڑو. تو آپ جوڑنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرو گے نا, کس چیز سے جوڑوں میں؟ یہ بات ایسی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے یوں کھڑے ہو جاؤ گے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا, سمت بانڈ ہوگا, ایلفی ہوگی, ٹیپ ہوگا, کچھ تو کسی چیز سے تو جوڑو گے نا. تو آپ کھوپڑی استعمال کرو گے, آپ بولو گے یار ایلفی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, سستی بھی ہے اور ہر توڑ کا پکا جوڑ.
ये मजबूती से जुड़ जाएगी। ऐसे मौके पे आप गोंद से या टेप से जोड़ने की कोशिश नहीं करोगे। तो रिश्तेदारी भी जोड़ने का हुक्म है, जोड़ने की बहुत सारी चीजें हैं जोड़ने के लिए। एक तो पश्तो में कहते हैं जोड़ तोड़ संगे मड़ोड़, ये भी ठीक है, ऐसे अल्फाज आप बोलेंगे जोड़ पैदा हो जाएगा ना। हमारे जो पठान दोस्त हैं वो जब मिलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं जोड़ तोड़ संगे मड़ोड़, ठीक है ना, ये लफ्ज़ हमें याद हो गया। तो जोड़ने के लिए ये अल्फाज भी हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में आप कहते हैं नाइस टू मीट यू टू, इससे भी आदमी थोड़ा सा खुश हो जाता है कि आपसे मिलकर मुझे गम नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई है। लेकिन जोड़ने का जो सबसे खानदानी तरीका है वो एल्फी है। वो कौन सी एल्फी? पैसे, हदिया दो। हदिया दोगे, बहनों को पैसे दोगे, अब्बा को पैसे दोगे, अम्मा को पैसे दो, फिर अब्बा अम्मा से बदतमीजी भी करोगे ना, फिर भी नाराज, बता रहा हूं मैं, सच्ची लिख लें इसको। अगर आप अब्बू अम्मी को पैसे देंगे, फिर आप चरस भी पी लें, अब्बा को बुरे नहीं लगेंगे। उन अब्बाओं की बात कर रहा हूं जो मेरा बयान नहीं सुन रहे, ठीक है ना, जो सुन रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो आप पैसे देंगे, बाप के दिल से दुआएं निकलेंगी। जो मेरा बयान नहीं सुन रहे उन बापों की बात कर रहा हूं। माओं की तहज्जुद में उठ के दुआएं, फिर आप जो मर्जी करो आप। फिर आपकी बीवी भी आड़ी तिरछी है ना अगर, वो भी बर्दाश्त हो जाएगी, समझ रहे हो? ये बहुत अच्छी बहू है, बहुत ही अच्छी बहू है। तो भाई को दो, बहनों को दो, रिश्तेदारों को दो। तो ये देना जब ही मुमकिन है जब जेब में रोकड़ा होगा तो दोगे ना। तो इससे रिश्तेदारी क्या होती है? मजबूत हो। तो आपने अल्लाह के लिए जोड़ना है, मफाद के लिए नहीं। अल्लाह भाई, अल्लाह चाहता है कि रिश्तेदार आपस में मोहब्बत करे। तो यार मेरे पास तो मोहब्बत की एक एल्फी है ना, पैसे हैं, 5,000 का नोट लिफाफे में डाला, पकड़ा दिया, 10,000 रुपए दे दिए, 20,000 रुपए दे दिए, 1 लाख दे दिया, आज 1 करोड़ का चेक बना के दे दिया अब्बा को। अब्बा ये लो यार मौज करो, दूसरी शादी करो माजरत के साथ। यानी अब तो नहीं कर सकते, जाहिर है आपकी वालदा नाराज होंगी, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो बाज़ दफा गलत बातें भी मुंह से निकल जाती हैं मेरे। तो आपने कुछ भी, तो रोकड़ा खर्च करने से रिश्तेदारी आपस में जुड़ती है। इमाम साहब को हदिया दो, वो आपके खिलाफ बयाना छोड़ देंगे, ठीक, सही है। पंखा लगाओ मस्जिद में, ये करो वो करो, तो बहुत सारे फायदे होते हैं इससे। तो आपने अच्छी नीयत से करना है। मतलब इमाम साहब वाली बात एक मजाक की है भाई, उसको सीरियस न ले। तो इस नीयत से पैसा कमा ले इंसान। और मैंने बताया हम चूंकि अल्लाह के गुलाम है, हम कोशिश करेंगे अच्छी नीयत के साथ उसमें कामयाब हो जाए। ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, ऐसे ही ठीक है, इसी भी अजर मिलेगा इंशाल्लाह। तो टेंशन लेने का सबसे अहम तरीन चीज है, टेंशन सिर्फ आखिरत की लेनी है। इसके अलावा टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी है। जरा आखिरत की टेंशन, कि पता नहीं आखिरत में मेरा होगा क्या, बस। इसके अलावा अल्लाह ने हमें कोई और टेंशन पालने की इजाजत नहीं दी है, बस यही टेंशन है।